ایک دن آواز نہ آئی ہمسایہ سے کہ آپ انتظار کرتے رہے، پھر کچھ پتہ کرایا، پتہ کرو آج کی ہوا ادھر آواز نہیں آ رہی، پتہ لگا یہ ہوتا کسی جرم سے پڑھ کے لے گئے جیل سے۔ آپ اٹھے امامہ شیر سر پہ رکھیا تو جیل لگے سے ان جیل کا جڑا جیلر سی نا وہ آپدا بڑا قیدت ماس انہیں کیسے کہا تسی کس طرح تسلیم ہے؟ میں کہ یار میرا ہمسایہ عمر نال بندہ ہے جو پڑھ کے لے انہیں جنہیں عمر نال قیدی سارے چھڑا سرکار دے نام سارے عمر نال قیدی چھڑا۔ تو آپ انہوں لے کے آ رہا ہے، آپ نے کہا تینوں میں چھڑا کے لے آیا نا، ہاں سرکار تجھے چھڑا کے لے آیا، میں چل ٹھیک ہے۔ ان گھر چلا گیا جا کے تو انہیں نہ سوچا کہ اج نا میں انہاں دے نیکی کیتی میں چھڑایا جیل چوں تے انہاں دے احترام سے میں اج کوئی گانو جان والا کام نہیں کرتا۔ تو لمحہ بیٹھا جا چپ کر کے۔ آپ تھوڑی دیر بعد نا پھر پتہ کرایا انہوں بلایا باہر، میں تینوں میں چھڑا کے لے آیا، تینوں پتہ تیرنا کیوں میں پیار ہے؟ وہ جب تو گانا بجانا اس وجہ سے تیرنا میں پیار ہے، تو اس پار میں تم چھڑا کے لے آیا تو چپ کر جا کے بیٹھے۔ علی او پھر آپ نے فرمایا امام صاحب نے اے عمر جس طرح روز گایا کرتا تو اسی طرح آج بھی کر، اور فرمایا تو نے گناہ کے سبب مجھے مانوس کیا۔ بس عمر نے گایا اور امام ابو حنیفہ نے سنا۔ مدارج النبوت بحوالہ مطالعات کاظمی۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں امام شافعی کے مذہب میں گناہ یعنی گانا حرام نہیں ہے، بلکہ ان کے مذہب میں دف کا بجانا مباح ہے یعنی جائز ہے، اگرچہ وجد کے ساتھ ہو۔ رقص اور آلات سماع اور دف بجانا اگرچہ اس میں وجد ہو حرام نہیں ہے۔ امام مالک انہوں نے پوچھا گیا، امام شورانی نے لکھا ہے کہ حضرت علی سے گناہ کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، حضرت علی مولا علی نے پوچھا تو آپ نے ہمیں اللہ نے مومنین کو دو معراج عطا کی ہے، ایک نماز ایک سما۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن واسطے دو معراج، ایک معراج نماز دے وچ، ایک سما نماز دل کی معراج اور سما روح کی معراج، یہ مولا علی فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اے چار بڑے امام نے فقہ دے شریعت دے انہاں سارے دے بیان۔ امام احمد بن حنبل انہاں دے مقلد سن لغوس پاک، وہ اپنے بیٹے دے نال انہاں نے سما سنی۔ ایک دن انہاں دا بیٹا حضرت صالح وہ دروازے بند کر کے اندر سما کر رہا سی تے امام صاحب باہر کے تشریف لے سن، باہر آئے جس لے تے او نا آوازاں آ رہی ہیں دروازے باہر، آپ چھت تے چڑھ گئے تے چھت تے چڑھ کے اتنے بیٹھے نے، جہڑے پاسے روشن دان آوازاں آ رہی ہیں اسے آواز باہر نکل اس پاسے ہو کے بیٹھ کے سنتے رہے۔ وہ جناب آپ ادھر جو کیفیت تاری ہو گئی چھت پہ دبڑ دبڑ ہوئی گئے، تھلے پتہ لگا چھت کی بن گئی، وہ دوڑ کے گیا اتنے دیکھا جا کے آپ ہوش گیا۔ امام ایڈے وڈے امام جنہوں نے حضور غوث پاک جنہوں نے طریقے دی نمازاں پڑھ رہے سن۔ حضرت مرزا مدر جانے جانا نقشبندی سلسلے دے بزرگ ہوئے وہ فرماتے ہیں سما میں رکت قلب پیدا ہوتی ہے، رکت قلب یعنی دل تڑپدا ہے، رکت پیدا دل رکت قلب رحمت باری کو اپنے اندر جذب کرتی ہو، جو رکت پیدا ہونے دل تڑپدا ہے، دل خوش ہوتا ہے تو رحمت اللہ تعالی رحمت دل میں جذب ہوتی ہے۔ تو جو چیز موجب رحمت ہو وہ حرام کیوں کر ہو سکتی، جن کی وجہ تو رحمت نازل ہو رہی ہے اور حرام کیوں ہو سکتی وہ چیز۔ آپ سے کسی نے پوچھا نسبت نقشبندیہ میں کیا فرق ہے، آپ نے جواب دیا نسبت چشتیہ کا نشہ شراب کا سر، چشتیہ جڑا نا نشہ شراب کی طرح تیز ہے، تے جڑا نقشبندیہ نشہ نے فیم کی طرح یعنی یہ جوش و خروش نہیں، چشتیاں کا نشہ بڑا تیز شراب طرح انہیں جوش و خروش چڑھ جاتا ہے، وہ وجہ بھی کر رہے رقص بھی کر رہے سارا کچھ کر رہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید صاحب نے لکھا، آپ جنہوں نے اہل مجلس کو ہمیشہ وجد و سما کا باعث سنایا کرتے، والوں بلا کر خود کھڑے ہو کر سما سنتے تھے، بس باب ادب سما کے کھڑے ہوتے اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے۔
حضرت مودود چشتی، حضرت مودود چشتی حضرت خواجہ غریب نواز دے چوتھی پشت چ پیر مرشد، انہاں دے پیر انہاں دے پیر انہاں دے پیر انہاں دے پیر. یہ چشت جگہ ہے افغانستان کا صوبہ رات ہے، اتنے چشت ایک قصبہ ہے، چشت جگہ تھا، اتنے جن بزرگ ہوئے نا چشتی سلائے اتوں خواجہ صاحب تشریف لے سے. تو موجود چشتی آپ کتب الافطاب سن، مادرزاد ولی سن، حافظ قرآن سن، تو شہر بخارے سے تشریف لے گئے. تو اتوں کے علماء جڑے سے آپ نے ناصر شروع کرتا انہوں نے سما کے متعلق بحث شروع کر دی. بہت بڑا مجمع کٹھا ہو گیا. انہوں مولویوں نے کیا کہ سرکار تسی سما کو سنتے جائز نہیں، ثبوت دیو تسی کیوں سنتے ہو. آن میں میرے پیر مرشد سنتے یعنی تھوڑے پیر مرشد کون؟ آن میں حضرت ابراہیم ادب کا اللہ بہت پہلے گزرے. جی اج غوث پاک سرکار کنا عرصہ پہلے سارے سانو کچھ تھوڑا پیر کون سی غوث پاک اس انہوں کا سلسلہ ہے نا سی، انہوں نے سلسلے مرید سارے پیر نے ایویں ہو سن بڑے اتنے جا کے انہیں کہا میرے پیر مرشد حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ. انہیں حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ نے وہ ہستی ہوئے ہیں جنہیں بادشاہی چھڈ کے فقیری کی، بادشاہی چھڈ کے انہوں نے فقیری نو تے کوئی چٹھا نہیں سکتا. جو بھی جن بھی لوگ بعد والے نے سارے مانتے ہیں کہ باقی صحیح فقیر ہوئے کہ جنہیں بادشاہی چھڈ دیتی فقیری تیار کی. انہیں کہا وہ میرے وہ پیر مرشد نے وہ سنتے سن اسی میں سننا مولوی پریشان بھی انہوں نے فتوا کیوں لائیے، انہوں نے تو فتوا چلنا بھی سارا ایڈی وڈی ہستی ہوئے. تو انہوں نے کیا پھر سوچے آپس میں کی کری. انہوں نے گل کی کھی کیا لگے جی وہ تو بیٹھے بیٹھے باش پرواز کر جاتے جی تے کو کمال ہے تو دسو پھر تھی بکھاؤ. آؤ جلال چاہے آپ نے کھڑے ہو گئے جاستی نہ چلا گیا وہ تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لے اس نے 20,000 کا مجمع سارے مرید ہو گیا. اور مولویاں نے پھر گل کر لی کہنے لگے تو کم جادو نہ بھی ہو سکتا. ہاں اسی تا منیں گے سمجھ پتھر پہ انہوں چل کے تھوڑے کول آ کے تھوڑی گواہی دے پھر اسی منیں گے. آپ نے توجہ پائی، توجہ ایسی چیز ہے ایک توجہ سے کمال ہوتا سارا. وہ توجہ کو حاصل کرنا وہ اپنے اندر توجہ حاصل ہوتے ہیں ایسی آ جائے انسان کہ جدھر دھیان مارے تو اڑا کے رہا وہ اصل چیز ہے. وہ توجہ کو حاصل کرنا. آپ نے توجہ پائی تھے انگلی کا اشارہ کیا پتھر والے پتھر جگہ جناب زمین تو کس کا آ گیا کو پتھر جو آواز آ لا الہ الا اللہ. آپ نے پڑھیا انگلی کا اشارہ کیا یعنی ذرا بلائی جڑا پر ذکر کرنا اشارہ کیا اشارہ پتھر کول آ کے اس نے کہنا لا شک فی ولایت کا آپ کی ولایت میں کوئی شک نہیں. پتھر گواہی حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ. تو یہ دیکھ کر تمام علماء حضرت خواجہ صاحب کے مرید ہو گئے اور ثناء و غنا کے قائل ہو کر عقیدہ باطلہ سے طائل ہو توبہ کی تھی اپنے غلط عقیدے قائل ہو. اس طرح ہی حضرت خواجہ ابو احمد وہ سما سن رہے سن تو آپ دی مسجد سما دے وچ حضرت ابو محمد تشریف لے آئے بڑے ذوق شوق نال سی سما سوندے بے ہوش ہو گئے 7 دن تک مست رہے. کیفیت چ رہے 7 دن مست رہے سما دے وچ. جدوں نماز دا وقت آندا ہوش آ جاندے نماز ادا کر دے تے پھر سما شروع پھر اسے مستی چ آ جائے. 8ویں دن خواجہ ابو احمد نے سما بند کرائی تو خواجہ ابو احمد سینے تے ہاتھ رکھ کے انہوں نے جگایا انہوں نے آنکھ کھولیا تے آسمان کی طرف دیکھا تو اسی وقت ہی اتوں سما شروع ہوئی اتوں آسمان کا واضح اے مقامات حاصل کیتے ہستیاں نے سما سنا والے ایسے ایسے شاہ نظار. اسی طرح ہی ایک دفعہ شیخ ابو احمد انہوں نے بھی علماء دا حاصلین دا مناظرہ ہو گیا ایسی چیز پہ تو مجلس سے تشریف لے آئے. آپ کے نال ایک خادم سی چاہے سی بالکل ان پڑھ سی بالکل سر کو نہیں پتا سی خدا کہ کسی گل کا بڑا سیدھا سا بالکل پڑھیا پڑھیا بھی نہیں ہے. ان علماء نے سوال کیتے آپ تے آپ نے وہ خادم کی طرف اشارہ کر دیا
سارے نے علم سلب کر کے انہوں دیتے ایسی کمال اسی سن وہ سارے عالموں نے علم سلب کر کے اپنے اس خاتون دیتے جنہیں بالکل ان پار سی پتہ نہیں سکتا تو پھر انہوں نے پھر جڑا سوال کیتے اس کوئی عالم انہوں کا جواب نہیں دے سکیا انہوں سارے نے پھر توبہ کی تے آپ دے ہاتھ پہ اس طرح خواجہ نقشبندیاں دے بڑے بزرگ ہوئے نے وہ کرنے نے انہوں نے کسی پوچھا سماج سننا جائز ہے کہ نہیں جائز انہوں نے فرمایا نہ انکار بھی کو نہ انکار بھی میں کام نہیں کرتا پر یہ انکار بھی نہیں کر سکتا کام نہیں کر یہ کام میں نہیں کرتا کہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے بعض کام انسان بعض خاموشی پسند تو بعض جڑے نے وہ جوش و خروش سے انہوں نے اظہار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں تو انہوں نے کیا میں انکار بھی نہیں کرتا اس واسطے کہ ہو گیا صوفیہ کرام سے بڑے بڑے بزرگان دین میں ہیں حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں عقل مندوں کے نزدیک آوازوں کی تاثیرات بہت زیادہ ہیں اس کے اظہار کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے آوازوں اور سازوں سے سرور نہیں آتا داتا صاحب لکھ رہے ہیں جیڑا کہندا ہے کہ مینوں سازاں تے آوازاں دے نال سرور نہیں آندا یا تو وہ جھوٹ کہتا ہے یا نفاق برتتا ہے یعنی منافق ہے یا حس نہیں رکھتا ایسا شخص نہ تو انسانوں کے زمرے میں نہ جانوروں کے زمرے نہ انسان ہے نہ جانور جیڑا کہندا میرے سازاں تے آوازاں سے سرور ہی نہیں آندا ہن بچہ روتا ہے تے ماں نوں لوری سناندی تے بچہ سون وہ سرور آندا نا آواز دے وچ وہ لوری سناندی وہ دی آواز میں سرور ایک جانور ہے وہ دے تے اثر ہوندا ہے آواز اثر جانور تے ہوندا وہ اٹھانا معاملہ ایسا واقعہ ہو دی کرنے آ اسے کسی اس طرح یہ خواجہ حسن بصری وہ بھی سما سنیا انہوں نے حضرت ابو اسحاق شامی وہ بھی سما سنتے خواجہ احمد دا چشتی سما سنتے سن ابو یوسف چشتی سما خواجہ عثمان ہرونی یہ آپ خواجہ غریب نوازے پیر مرشد خواجہ عثمان ہرونی تو آپ بھی بہت زیادہ شوق رہتے ہیں کثرت سنتے سن ایک دفعہ بادشاہ وقت وہ کسی نے مولویاں شکایت کی تو وہ بادشاہ سور مدنی سلسلے کا بادشاہ سور سماعت بڑا خلاص کہ مولوی جڑے ظاہر مولوی جڑے اتنا ایسے بزرگاں دے نال ہمیشہ ہی تداوت ہی رکھتے ہیں حسد بغض رکھتے آئے تے مخالفت ہی کرتے آئے تو انہوں نے بادشاہ نے شکایت کی تو انہوں نے یہ مخالف ہے یہ انہوں نے بڑے گا سکتے انہوں نے سرکار بلا لیا کہ آ کے جناب میرے مولوی نے مناظرہ کرو نہیں تے پھر سماعت نہیں سکتے آپ جوش سے آگے سامنے آپ نے میں سما اللہ کے بیدوں میں سے ایک تھے یہ تے اللہ دے اسراروں سے ایک اسرار ہے اسرار لائیے سر لائیے یہ تے اللہ دے رازان میں سے ایک راز ہے سما فرمایا کہ سما اور بندہ اور خدا کے درمیان سے پردے ہو جاتے جو سما خدا تے بندے دے درمیان سب پردے ہو جاتے یہ تے اللہ تعالیٰ دے رازان سے ایک راز ہے تو خدا کا بھید ہے کہ سما فرمایا سما ہرگز بند نہیں ہوگا کس میں قدرت ہے کہ مجھے سما سے روکے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ قیامت تک میرے مرید اور فرزند سما سنتے رہیں گے اور کسی کو اہل سما پر ظفر حاصل نہ ہوگا کوئی اور کامیاب نہیں ہو سکے گا نہ کوئی غالب نہیں آ سکے غلبہ نہیں پا سکے گا کوئی نہیں روک سکے گا سما کا میں دعا کی تھی کوئی نہیں روک سکتا اس کا کہ اللہ دے رازوں جو راز ہے یہ تے جو سماج وچ بندے تے خدا دے درمیان سب پردے ہی اٹھتے یہ تے ایسا معاملہ آپ 7 دن تک مسلسل سما سنتے رہتے ہیں ایک دفعہ بادشاہ کے حکم سے مجلس مناظرہ منعقد ہوئی لیکن آپ کی کرامت سے تمام مخالف علماء کی زبانیں بند ہو گئیں اور ان کا سارا علم سلب ہو کر رہ گیا اور امی محض بن گئے یعنی ان پر جب انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی تو ان کا علم لوٹ آیا اور بحث مباحثہ سے طائب یہ خواجہ صاحب پیر مرشد اس طرح حضرت جنون مصری بڑی اونچی ہستی ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ سما حق تعالیٰ کی وارد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک واردات ہوتی ہے انسان قلب کے چیزیں وارد نہیں ہے انوار جلیات انظور ہوتا ہے جس سے دل خدا تعالیٰ کی طرف برانگیختہ ہوتے ہیں بندے کا دل خدا کی طرف رجوع کرتا ہے
اور